اللہ رب العالمین وأصلی علی المبعوث رحمۃ للعالمین۔ قرآن حکیم کے 8ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ آغاز جز میں رب العالمین کی ایک سنت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی ایک سنت ایسی تھی کہ اللہ جب کسی نبی کو مبعوث کرتے تو مبعوث کرنے کے بعد اس کے پیچھے اس کے دشمن لگا دیتے۔ دشمن کون تھے اور دشمنوں کو کیوں لگایا جاتا تھا؟ پہلا سوال کہ دشمن تھے کون؟ آگے اس کا جواب دیا جا رہا ہے عدواں شیاطین الانس والجن، کہ انسانوں میں کے شیطان اور جنوں میں کے شیطان۔ انسانوں میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہے، ایک جو اچھے ہوں، دوسرے جو برے ہوں۔ تو جو اچھے ہوں گے انہیں انسان کہا جائے گا، اور جو برے ہیں جن کے اعمال، جن کے اطراف، جن کے معاملات، جن کا طریقہ اچھا نہیں ہے، اسلام پر نہیں ہے، انسانیت پر نہیں ہے، انہیں شیطان کہا جائے گا۔ اور دوسرے جنوں میں بھی 2 کیٹیگریاں ہیں، جس طرح انسانوں میں اچھے اور برے ہیں، جنوں میں بھی اچھے اور برے ہیں۔ تو جو جنوں میں برے ہیں انہیں شیطان کہا جائے گا۔ تو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ انسانوں اور جنوں یہ دونوں شیاطین جو ہیں، انسانوں میں کے شیطان اور جنوں میں کے شیطان، ہم ان کو نبی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اچھا، اللہ نبی کے پیچھے کیوں شیطان لگاتے ہیں؟ تو اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ انسان جب دیکھے کہ میرا دشمن میرے پیچھے لگا ہوا ہے تو وہ اپنے کام کو منظم انداز میں کرتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا علم ہو، آپ کو معلوم ہے کہ میرے گھر میں فلانا قیمتی چیز رکھی ہے اور میرا دشمن گلی کا بڑا چور یہ چاہتا ہے کہ میری اس چیز کو چرا لے، تو آدمی سوئے بھی تو بڑا ایکٹیو ہو کر کے سوتا ہے، اس کی نیند کے اندر بھی بیداری موجود ہوتی ہے۔ وہ اتنا پرسکون نہیں ہوتا کہ وہ جب سوئے تو اسے آرام کی نیند آئے، جب وہ سوتا بھی ہے تو اسے اپنے مال کی حفاظت کا لخلقہ لگا ہوا رہتا ہے، کہ اسے معلوم ہے کہ میرا جو دشمن ہے وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ کسی بھی وقت میرے مال کو چرا سکتا ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، جب معلوم ہو جائے کہ دشمن پیچھے لگا ہوا ہے تو انسان اپنے کام کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک تو کام کو منظم انداز سے کرتا ہے، اور دوسرا یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے کام کے اندر کسی بھی طرح کا نقص نہ ہو، کہ دشمن کو موقع ملے کہ میری اس کمزوری کو پکڑ کر مجھے اور زیادہ کمزور کر سکے یا مجھے ہرا سکے۔ آپ اسی مثال کو لے لیجئے کہ آپ کے گھر میں سونا ہو، چاندی ہو، مال رکھا ہوا ہو، تو آپ سوتے ہوئے بھی جاگتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوسرا، جب اتنی قیمتی چیز گھر میں موجود ہو، آپ اسے ایسے ہی اٹھا کر گھر کی میز پر تو نہیں رکھیں گے، گھر کے صوفے پر، پلنگ پر تو نہیں پھینک دیں گے۔ آپ باقاعدہ ایک بہترین تجوری کا انتظام کریں گے، اس کے اندر ایک زبردست لاک لگائیں گے، اس کے بعد اس لاک کے اندر، اس تجوری کے اندر مال کو، اپنی جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں ان کو رکھ کر، اس کے باہر لاک ڈال کر اس کے اوپر ایک کپڑا اڑا دیں گے اور اس چیز کو گھر کے کسی کونے میں کر دیں گے کہ نظر نہ پڑے، اور نظر آ بھی جائے تو دکھے نہ کہ یہ چیز تجوری ہے۔ تو انسان اس قدر فکر کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب نبی یہ جان لیتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کا دشمن پڑا ہوا ہے، ایک تو وہ اپنی توحید کے کام کو جلدی جلدی کرتا ہے، لوگوں کو جلدی جلدی توحید سمجھاتا ہے، اچھائی اسلام بتاتا ہے، تاکہ ان کو اس بات کی خبر مل جائے کہ ان کے پیچھے دشمن بھی لگا ہے، اگر یہ چیز قبول نہ کی، اگر صراط مستقیم پر نہ چلے تو ایک اور طریقہ ہے جس پر شیطان لے کر کے چلا جاتا ہے اور گمراہ کر کر جہنم والے بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب اس نقطے پر غور کرو مسلمانوں، اللہ نے کہا عدو شیاطین الانس، کہ جو انسانوں میں کے شیطان ہیں ان کو مقدم کیا گیا۔
دیکھا گیا تو جنات کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا نا، لیکن اللہ نے کہا جو انسانوں میں کے شیطان ہے نا، یہ جنوں میں کے شیطان سے زیادہ ڈینجرس ہے۔ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ انسان شیطانیت پر اتر جائے تو شیطان کی شیطانی سے بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کو مقدم کیا کہ انسان جب شیاطینی کرتا ہے، شیطانی پر آتا ہے، تو وہ جنوں کی شیطانی سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مثلاً ایک موٹی مثال لیجئے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، جو جنوں میں کا شیطان ہے وہ بھاگ جائے گا، شیطان تلاوت سن کے بھاگ جائے گا، لیکن جو سود کھانے والا اور ظلم کرنے والا، زنا کرنے والا شیطان ہے، جب اس کو معلوم ہوگا کہ تلاوت ہو رہی ہے تو وہ آ کے بیٹھے گا، ارے مسجد میں تلاوت ہو رہی ہے، مسجد میں درس ہو رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو انسانوں میں کے شیطان ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ قرآن سنیں تو جنوں میں کا شیطان بھاگ جاتا ہے، انسانوں میں کا شیطان اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے تلاوت سننے کے لیے۔ تو انسانیت کے شیطان کو پہلے لا کے اس بات کو واضح کیا گیا کہ انسان کی شیطانیت بڑی بری ہے۔ اچھا، اب دوسری بات بیان کی جا رہی ہے کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ ان میں کے جو بعد شیاطین جن جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وحی کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف۔ وحی کس کو کہتی ہیں؟ احیا یوحی وحین کس کو کہا جاتا ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسی بات ہو جس کو خاموشی کے ساتھ پہنچائی جائے اور جس کے پہنچانے میں رفتار موجود ہو۔ ایک ایسی بات ہے، گلی کے اندر عورتوں میں 4 باتیں ہوئی، عورتوں میں سے کسی ایک عورت کے بارے میں کوئی خفیہ بات معلوم ہوئی، تو وہاں جتنی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے سنا، اب ان کے پیٹوں میں الدلی مچی، اب انہوں نے چاہا کہ ہم یہ بات کسی اور کو بتائے، تو جو بھی آنٹی، خالہ، پھپھو سب سے پہلے ملی ان کو پکڑ لیے، پکڑ کے جتنا پیٹ میں ابل رہا تھا سب کا سب بیان کر دیے۔ تو آپ کو جب وہ بات معلوم ہوئی تو آپ بڑی خاموشی سے آئے، آپ نے نہیں کہا پوری گلی میں، آپ نے نہیں بتایا کہ میں فلانا کی بات فلانا کو بتانے جا رہی ہوں، آپ فوری آئے، کسی کو پکڑا اور اس کو وہ بات بیان کر دی۔ ایک تو آپ رفتار سے آئے اور دوسرا آپ نے خفیہ طریقے سے بات بیان کر دی۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ شیطان بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ لوگ آتے ہیں بڑی خاموشی سے اور بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بات کا بیان کرنا کسی اور پر ظاہر نہیں ہوتا، بات ایک شخص کو بتائی جائے تو کسی اور کو معلوم نہیں ہوتی، اور دوسرا جیسے ہی وہ بات کو بتانا ہو بڑی رفتار میں آ کر کے بتاتے ہو، بات بتانے میں دیری نہیں کرتے۔ بات کیا ہے؟ زخرف القول غرورا، ایسی بات۔ زخرف، یہ زخرف کس کو کہتے ہیں؟ تو زخرف کہتے ہیں ایسی بات جس کا بظاہر تو بڑا اچھا ہو، ظاہرہ باطنا، اس کا ظاہر جو ہے وہ بڑا اچھا ہے اور اس کا باطن بڑا فاسد ہے، بڑا خراب ہے۔ یعنی گوبر ہے، اس کے اوپر سونے کی پلیٹ رکھ دی جائے، اندر تو وہ گوبر ہی ہے نا، اوپر آپ اس کو سونے سے سجاؤ کہ چاندی سے سجاؤ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو شیطان ہے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، انسانوں میں کے شیطان، جنوں میں کے شیطان، کہ انسان کو وہ بات بظاہر تو بڑی اچھی لگتی ہے لیکن اس کے اندر خامیاں اور اس کے اندر غلاظتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایسی بات بیان کرتے ہیں کہ وہ بات تو حق بیان کرتے ہیں لیکن ان کا بیان کرنے کا موضوع حق نہیں ہوتا، حق بیان کرنے کی نیت سے بیان نہیں کرتے، کسی کی اچھائی بھی بیان کرتے ہیں تو اس قدر شبہ والے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آگے والا سمجھ جائے کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ نہیں ہے، اور وہ اس اچھی بات میں بھی شک میں پڑ جائے۔ یہ کام ان کا بیان کیا گیا۔ اس لیے میں نے مثال لی کہ کسی کی بات معلوم ہو تو ہم آ کے بڑی رفتار سے اور بڑی خفیہ طریقے سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ تقریباً ہماری باتیں جو غیروں کے لیے ہوتی ہے، کسی کو موضوع یا کسی کو نشانہ بنا کر کے بات کرنا ہوتا ہے، وہ بات کے اندر اسی طرح کی غلاظت ہوتی ہے کہ اس کی اچھائی بھی آئے، اچھائی کو ڈھانپ کر اس کی برائی نیچے سے چھوڑ دی جاتی ہے۔ بظاہر تو اچھائی بیان کر رہے ہیں لیکن اس کے نیچے سے جو غلاظت اور برائی چھوڑی جا رہی ہے اس بات کا علم آگے والے کو نہیں ہوا جاتا۔ اسی لیے کہا گیا زخرف القول، کہ ایسی بات جس کا ظاہر تو اچھا ہو پر باطن میں بڑی خرابی ہو۔ جیسے کہ ایک مثال لیجئے، جو منکرین حدیث ہوتے ہیں، ایک حدیث ہے کہ ایک شخص کبوتری کے پیچھے بھاگ رہا تھا، کبوتری اسے بھگا رہی ہے اور وہ شخص کبوتری کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شیطانہ ہے، کبوتری کو کہا یہ شیطانہ ہے اور یہ اس کے پیچھے بھاگنے والا شیطان ہے۔ بات اس کی واضح ہے، لیکن جب منکرین حدیث اس حدیث کو بیان کرے گا
یا ایسا شخص جس کے دل اور ایمان میں فساد ہو، جب اس حدیث کو بیان کرے گا تو اتنا ہی بولے گا کہ ایک کبوتری تھی، وہ دوڑ رہی تھی، اس کے پیچھے ایک شخص دوڑ رہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا یہ شیطانہ ہے اور یہ شیطان ہے، اتنا بول کے بات ختم کر دے گا۔ اب یہ سننے کے بعد آگے والا جو سن رہا ہے، جس کے علم میں قوت اور قوت سماعت اور قوت فہم نہیں ہے، وہ جب اس بات کو سنے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک کبوتری دوڑ رہی ہے اور نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطانہ ہے اور دوڑنے والا شیطان ہے، یہ کیا بات ہوئی۔ بات واضح ہے مسلمانوں کہ دنیا کا کوئی ایسا کام جو تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے، وہ کام شیطانی کام ہے اور وہ لغو ہے۔ جو کبوتر پالنے والے یا کبوتروں کی دوڑان لگانے والے، ان کا خیال رکھنے والے، کبوتروں کا ایک ہجوم جن کے گھروں میں موجود ہوتا ہے، وہ اکثر اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ جی اثر ہو گئی، بیٹھ کے آؤ آؤ جاؤ کھاؤ لاؤ کے نعرے لگا رہے ہیں، آسمان کو لولیاں سنا رہے ہیں بیٹھ کر کے، کبوتر بلا رہے ہیں، اسی طرح ان کی مغرب نکل گئی ہے، سارے دین کا اور ان کی زندگی سے سارے ذکر کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ تو کبوتر باز جو ہوتے ہیں وہ اکثر اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، اور جو چیز اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا ذریعہ بنے وہ شیطان ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے وہ شیطان ہے۔ اسی لیے ان دونوں چیزوں کی وضاحت یہاں پہ کی گئی کہ دیکھو جب بھی تمہیں اللہ کے ذکر سے کوئی غافل کر رہی، سمجھ لو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہوئے تم کسی کو دیکھ رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس کو شیطان نے لپٹ لیا ہے، اور یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ کے ذکر سے ہو رہا ہے، چاہے وہ دنیا کی کتنی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی چیز کیوں نہ ہو میرے بھائی، اگر اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا زخرف القول، ایسی بات جس کا ظاہر تو بڑا فسادی ہو لیکن اس کے باطن کو بڑا اچھا کر کے اور نمایاں کر کے دکھایا گیا ہوں، یہ زخرف القول ہے۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ظلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو شخص ظلم کرتا ہے اور اپنے ظلم سے باز نہیں آتا، تو ہمارا طریقہ کار اور ہمارا انداز ایسا ہے کہ ایک ظالم ظلم کر رہا ہے اور ظلم کرتا تھکتا نہیں ہے، ظلم کو بند نہیں کرتا ہے، ظلم کرتے ہوئے اکتاتا نہیں ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس ظالم کے اوپر ایک ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں۔ جی ایک ظالم بادشاہ ہے جو کہ ظلم کر رہا ہے، چھوٹی رعایا، ایک چھوٹی سلطنت کا بادشاہ ہے، وہ چھوٹی سلطنت پر اپنے ظلم اٹھا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو وہاں کے جو مظلومین ہیں ان کی دعائیں اللہ کے آسمان تک پہنچ رہی ہے، تو جب وہ اس کے ظلم کی انتہا ہوتی ہے، جب وہ ظلم کر کر کے ایک عروج مقام تک پہنچ جاتا ہے، اللہ اپنے طریقے اور اپنے اصول کی لاٹھی دنیا میں مارتے ہیں، اور وہ چھوٹے ملک کے بادشاہ کے اوپر ایک بڑا بادشاہ لاتے ہیں، بڑے ملک کا، بڑی سلطنت کا بادشاہ آتا ہے جو کہ اس ملک کو بھی غلام بنا لیتا ہے اور وہاں کے بادشاہ کو بھی غلام بنا لیتا ہے۔ لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ جو آتا ہے وہ رحم دل ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، جو ظالم قوم ہے اس کو آزاد کر دیتا ہے اور بادشاہ کی بادشاہ چھن کر، وہ ملک کو چھن کر اپنی بادشاہی میں داخل کر لیتا ہے۔ تو جو چھوٹا بادشاہ ان پر ظلم ڈھا رہا تھا، اللہ نے اس پر بڑا بادشاہ لایا جو کہ مظلومین کے لیے تو رحم دل تھا لیکن اس ظالم بادشاہ کے لیے ظالم بن کر کے آیا تھا، اللہ نے اس کو ظالم کی شکل دے کر کے بھیجا تھا جو اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت کو چھین لیتا ہے، مظلومین کو آزاد کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کا اصول کیا ہے، ظلم کرنے لگو یا ظلم کا خیال آئے تو سوچنا اللہ کی پکڑ کیسی ہے۔ اللہ جب پکڑتے ہیں تو سلطنتیں کھینچ لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو زمین پر زیر خاک سونے والوں کے قدموں میں تاج لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ حضرت عمر، ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر مسجد نبوی میں تمام کو جمع کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے مسلمانوں، حضرت عمر نے تمام کو جمع کیا، اب تمام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آئے، ممبر پر بیٹھا، وہاں پر بڑے بڑے صحابہ موجود ہے، عظیم الشان ہستیاں ہیں جنہوں نے دربار رسالت کے اندر بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھائے ہیں، آ کر بیٹھے۔ عمر بن خطاب ممبر رسول پر آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں، لوگوں ایک زمانہ تھا جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا، عرب کے اونٹ میں چرایا کرتا تھا، وادیوں کے اندر مارا بھوکا بھوکا پھرا کرتا تھا، عمر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عمر ایسا تھا کہ بکریوں کے اور اونٹوں کے پیچھے دوڑتا تھا، اگر اونٹ چھوڑ کر میں گھر آ جاؤں تو میرے والد مجھے ڈانٹا کرتے تھے کہ جاؤں اونٹوں کی طرف دیکھو، میں اونٹ چرانے والا تھا، میری حیثیت کچھ نہیں تھی۔
وہاں جو موجود لوگ تھے کہتے ہیں امیر المومنین آج قیصر و کسریٰ کے تاج آپ کے پاؤں تلے موجود ہیں، آج بڑی بڑی سلطنتیں جن کے آگے عمر کا نام آتا ہے تو ان کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، عمر کا نام آئے تو قیصر و کسریٰ کانپ اٹھتے ہیں، عمر کا نام آئے تو روم کے بادشاہ کی زندگی میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے، عمر وہ شخص کے جس کا خط دیکھے تو جو دریا روک دیے گئے تھے ان دریاؤں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، عمر کی سلطنت کا ذکر آئے تو مسجد اقصیٰ کی چابیاں باعزت ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے۔ اتنا بڑا حکمراں، ایسا حکمراں دنیا کے اندر بڑے بہادر پیدا ہوئے، پر جو نگاہوں سے لشکر پھیر دے وہ عمر بن خطاب پیدا نہیں ہو۔ کہتے ہیں میں ایسا تھا، صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ بڑی ہستی ہو چکے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں بھی یہی خیال آنے لگا تھا تو میں نے سوچا کہ میری حقیقت اور میری جو اوقات تھی وہ میں دنیا کو یاد دلاؤں۔ آج اللہ نے بڑی بڑی سلطنتوں کا حکمراں بنایا ہے، دنیا کے کونے کونے تک عمر کی بادشاہی پھیلی ہوئی ہے، تو میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ میں ایک بڑا بادشاہ بن گیا ہوں، تو میں نے سوچا آج میری حقیقت اور میری حیثیت کو جان لیا جائے، اسی لیے تم لوگوں کو یہاں جمع کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے بھائیوں ظلم جیسے جرم کو سمجھیے، مظلومین کی مدد کیجیے اور ظالم کی گرفت کرنے میں جو استطاعت آپ سے ہو سکتی ہے کیجیے۔ اللہ کی سنت بیان کی گئی کہ اللہ کیا کرتے ہیں، جب بھی کوئی ظالم ظلم کرنے پر آتا ہے تو اللہ اس کے ظلم کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو کھیتی کے اندر زکوٰۃ کیسی ہو یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کے گھر میں 7.5 تولہ سونا موجود ہو اور 52 تولے چاندی موجود ہو اور 1 سال کی مدت اس پر گزر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ایک 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم ہو، دوسرا 7.5 تولہ سونا یا اتنی رقم آپ کے گھر میں موجود ہو اور 1 سال کی مدت اس پر گزر جائے، اس پر 2.5% کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ لیکن جو کھیتی وغیرہ ہوتی ہے اس کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ کہا گیا جب بھی تم کھیتی کاٹو اس میں سے زکوٰۃ نکال دیا کرو، جب بھی کھیتی تم کاٹو گے اس کے اندر سے تمہیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی، چاہے سال میں تمہاری 2 دفعہ کھیتی اٹھے، 3 دفعہ ہوگے، جتنے بار بھی اٹھو، جب بھی کھیتی کاٹ رہے ہو تو کھیتی کے اندر سے زکوٰۃ نکالو۔ یہ طریقہ قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے۔ اچھا، تو زکوٰۃ کس طرح سے نکالی جائے گی؟ کھیتی جو اگی ہے اس کا سارا غلہ ملا کر کے اگر 750 کلو ہے اور وہ فصل آسمانی بارش سے اگی ہے تو اس کے اندر سے 10% آپ کو نکالنا ہوگا زکوٰۃ کے لیے، اور اگر آپ نے بورویل منگا کر کے یا پانی باہر سے لا کر کے فصلوں میں ڈالا ہے اور اس فصل کو اگایا ہے تو اس کا 20واں حصہ یعنی 20% آپ کو نکالنا ہوگا۔ یہ فصل کے دینے کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 چیزیں ہوا کرتی تھی، ایک غلہ ہوتا تھا اور دوسرا پھل ہوتے تھے۔ غلہ کے اندر کیا ہوتا تھا؟ گیہوں ہوتا تھا اور جو ہوتا تھا۔ جو اور گندم مل کر کے یہ ہوتے تھے غلہ، اور دوسرے پھلوں کے اندر منقع اور کھجور، منقع اور کھجور یہ پھل ہوتے تھے، اور گندم اور جو یہ ملا کر کے غلہ ہوا کرتے تھے۔ تو گندم اور جو کے اندر بھی اگر 750 کلو ہو جائے اور کھجور اور منقع کے اندر بھی 750 کلو ہو جائے، اس کے اندر آپ کے لیے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ جب بھی آپ فصل کاٹ رہے ہوں، چاہے سال گزرے نہ گزرے، سال میں 2 دفعہ ہو 3 دفعہ ہو، جب بھی فصل کاٹی جائے گی اس کے اندر سے زکوٰۃ نکال دی جائے گی۔ اور زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ؟ اس زمانے میں تو یہی تھا، آج کے زمانے میں بہت ساری چیزیں آ چکی ہے، تو کن کن چیزوں پر زکوٰۃ نکالی جائے؟ تو معلوم یہ ہوا ایسی پیداوار، ایسی چیزیں جو آپ کے استعمال میں ہو اور وہ اسٹور کی جا سکتی ہو، اس کو محفوظ کر کے رکھا جا سکتا ہو، اس پر زکوٰۃ کا نکالنا ہے۔ کس طرح ہے، کیا ہے؟ جب آپ کو نکالنی ہو مسائل علماء سے رجوع کیا کیجئے، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل ہو یا ایسے مسائل جس میں علم نہ ہو یا اختلاف ہو، علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا کھیتی کے بیان کا مسئلہ کہ آپ جب بھی فصل کاٹیں گے آپ کو کھیتی دے دینی ہوگی۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے، کہا گیا رہا ہے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ۔ 2 الفاظ اس آیہ کریمہ کے اندر ایسے استعمال کیے گئے جن کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ کہا گیا حرج،
یہ حرج کیا ہے؟ فی صدرک حرج. ایک استاد ہے، مثال سے سمجھیے، ایک استاد ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ، اپنے شاگرد کو پڑھا رہا ہو اور بڑا آسان موضوع ہو، اور وہ آسان موضوع وہ بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو. ایک ہوتا ہے مشکل موضوع کہ چلو بھائی اس کو سمجھنے میں دقت ہے، پریشانی ہے، آسان نہیں ہے، مشکل ہے، سمجھنے کے لیے تھوڑی مشقت ہو سکتی ہے، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آسان موضوع نہیں ہے، موضوع تھوڑا مختلف ہے، تھوڑا مشکل ہے، مشکل سبق ہے، اس لیے بچے کو یاد کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے. اور دوسرا آسان سبق ہے، سبق تو آسان ہے پھر بھی اس کو یاد نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی اس کو یاد نہیں کر پا رہا ہے. تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا جا رہا ہے یہ حرج وہی ہے کہ جو سبق آسان ہو پھر بھی اسے یاد نہ کر سکے. تو آسان سبق کو یاد نہیں کرانے پر جو کیفیت استاد کے دل میں آ رہی ہے، جو خیال اور جو جذبہ اور جو تکلیف استاد محسوس کر رہا ہے، اس کو حرج کہا جاتا ہے. کہ موضوع تو آسان ہے پر بچے کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، اس حرج کو کہا گیا. اور دوسرا لتنذرا، یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہہ رہے ہیں چیلنج ہے، اگر باز نہیں آؤ گے تو ہم ایسا کریں گے، باز نہیں آؤ گے تو ہم عذاب دیں گے، باز نہیں آؤ گے تو تم پر گناہ ہوگا، باز نہیں آؤ گے تو ہم دنیا میں تمہاری گرفت کریں گے. تو چیلنج دو طرح کے، اور ڈرانا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کافرین کے لیے ہوتا ہے کہ جب ان کو ڈرایا جائے تو وہ سدھر جائے، وہ سنبھل جائے، وہ سیدھے راستے پر آ جائے. اور دوسرا مومنین کے لیے ڈرانا ہوتا ہے کہ ان کو اس بات کا ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر یہ کام کرو گے تم تو تمہارے لیے نقصان ہو سکتا ہے، اس کام سے بری رہو، اس کام سے دور رہو. ایک مومنوں کو سمجھایا جا رہا ہے اور دوسرا کافرین کو ڈرایا جا رہا ہے. اس کے بعد حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے کو نقل کیا جا رہا ہے. اللہ اس کا نقشہ بڑی خوبی کے ساتھ کھینچ رہے ہیں. سب کو حکم ہوا تھا کہ سجدہ کرو. اچھا، بات کہنے والوں نے یہ کہا کہ فرشتوں کو حکم ہوا تھا نا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو. جب ابلیس نے نہیں کیا تو اس نے کون سا گناہ کیا؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے گناہ کہاں کیا؟ اس کو تو حکم نہیں تھا، پہلا سوال. اور دوسرا سوال، صرف سجدہ نہ کرنا یہ اتنا بڑا بھی تو گناہ نہیں تھا کہ اسے جنت سے دھتکار دیا جائے. اتنا بڑا گناہ تھا. آج تو بڑے بڑے گناہ دنیا میں وہ کرا رہا ہے پر اس کا جرم اتنا بڑا نہیں تھا. آج وہ سارے کام وہ کرا رہا ہے دنیا کے اندر انسانوں سے جس نے وہ کبھی کیے ہی نہیں تھے. تو اس کا جرم اتنا تھا کہ اس نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا. اور دوسرا، اس کو حکم نہیں تھا کہ وہ سجدہ کرے. آئیے اس کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں. اللہ نے کہا، اللہ کہہ رہے دیکھیے، ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اللہ نے کہا کہ جب میرا حکم تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک الا تسجد، سجدہ کر، اذ امرتک، یہ ہمارا حکم تھا کہ تو اس کو سجدہ کرے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ وہاں جتنے موجود تھے فرشتے جن ان کو حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرے. صرف وہ حکم فرشتوں کے لیے خاص نہیں تھا بلکہ وہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا کہ وہ اللہ کو سجدہ کرے. اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اس نے کہا، قال انا خیر من، میں بہتر ہوں. میں کس طرح بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا. سب سے پہلے تو اللہ کا حکم آیا، اس نے اللہ کے حکم کو توڑا. اللہ کے حکم کو توڑنا، اللہ کے امر کی خلاف ورزی کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. جی، اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اس کو نہ قبول کرنا اور اپنی نفس کے پیچھے رہنا کہ اپنا دل جو چاہ رہا ہو وہ کرو، یہ شیطانی عمل ہے. اللہ نے کہا یہ شیطان کی فطرت ہے، یہ شیطان کا طریقہ کار تھا کہ ہمارا حکم آ جانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، میں آدم سے اچھا ہوں. اور دلیل کیا تھی؟ کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. خاک جو کہ نیچے ہوتی ہے، دبی ہوئی ہوتی ہے، اور آگ جو کہ اچھل رہی ہوتی ہے، تو ایک اچھلنے والی چیز، دبنے والی چیز کے آگے کیسے جھک سکتی ہے؟ اس نے اپنے آپ کو بہتر بتایا. سب سے پہلے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور جتنے اللہ کے حکم سے اعراض کر رہے ہیں ان سب کو چاہیے کہ سدھر جائے، کیونکہ یہ عمل شیطانی ہے. شیطان کا سب سے پہلا جرم ہی یہی تھا کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. تو جہاں تمہارے دلوں سے اللہ کا حکم نکل جائے، اس کی عظمت نکل جائے، اور تم اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کے اپوزٹ اپنی نفس کو اور اپنے طریقے کو لا کر کھڑا کر دو، تم نے جرم کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے. اور جہاں سے کی دنیا میں قدم شروع ہو جائے وہاں سے تو پورا سفر ہی جرم کی دنیا سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے. تو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے دلیل دی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں. اچھا، دلیل بھی دی تو کیسی دلیل دی؟ دیکھیے،
کہتا ہے آگ بہتر ہوتی ہے خاک سے، جبکہ کہا گیا کہ مٹی کے اندر برکت ہے اور آگ کے اندر نقصان ہے۔ کیسے؟ نقطے کو ذرا سمجھیے۔ مٹی کے اندر آپ جام کا بینچ بو دے تو زمین جو ہے کچھ عرصے کے بعد، خاک مٹی جو ہے کچھ عرصے کے بعد اس دبائے ہوئے، اس بوئے ہوئے بیج سے آپ کو 700 بالیاں نکال کر کے دیتی ہے۔ ایک بیج ہے، اس کو آپ نے بویا، وہاں سے فصل ہوگی، وہاں سے درخت ہوگا، تو وہ ایک دانہ جو زمین میں دبایا گیا تھا، اس ایک دانے سے اللہ نے 700 بالیاں نکالی اور ہر بالی سے 700 دانے آپ کو عطا کیے۔ اسی لیے کہا گیا مٹی میں برکت ہے کہ اس میں کچھ گاڑو تو تمہیں لوٹا کر دیتی ہے۔ لیکن آگ، وہی دانہ آپ آگ کے اندر ڈال دیں، آگ اس کو جلا دے گی۔ بچا کچا جو دانہ ہے وہ آگ میں ڈال دو، وہ بھی جل جائے گا۔ اس لیے کہا گیا التراب فی البرکہ، مٹی کے اندر برکت ہے کہ اس کے اندر دانہ ڈالو تو وہ اگا کر دیتی ہے، اور نہ آگ کے اندر نقصان ہے کہ وہی دانہ آگ میں ڈالو تو آگ اس دانے کو بھی جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ یہ دلیل بھی دیتا ہے تو کیسی عقلیانہ دلیل دیتا ہے۔ دیکھو، اس لیے معلوم ہوا جب اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ بیان کیا جائے تو یہ دلیل نہ دو کہ ہم ہمارے حساب سے کریں گے، ہم ہمارے طریقے سے کریں گے، ہمیں جیسے آتا ہے ویسے کریں گے۔ تمہاری کیا حیثیت، تمہاری کیا اوقات، تم اپنے طریقے سے کرو۔ شیطان نے ساری زندگی سجدے رکوع میں نکال دیے۔ ایک زمانہ تھا کہ فرشتوں سے عظیم کہلاتا تھا، جب وہ اتنی عبادتیں کرنے والا حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت سے نکال سکتے ہیں۔ تمہاری حیثیت دنیا میں کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم ہماری مرضی سے کریں گے، ہمارے طریقے پر، ہمیں جیسا اچھا لگتا ہے ویسا کرے گا۔ مرضی، تم اپنی مرضی سے آئے تھے، تمہاری ماں کے پیٹ نے تم خود آ گئے تھے اپنی ماں کے پیٹ میں، اپنی ماں کے پیٹ سے تم خود نکلے تھے۔ تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہارا کھانا، تمہارا غذا، تمہاری سانس تم خود لے رہے تھے۔ جب تم اس چیز کے قائل نہیں ہو کہ تمہارا پیدا ہونا، تمہارا دنیا میں آنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تو تمہارا زندگی جینا تمہارے اختیار میں کیسا ہو سکتا ہے؟ زندگی اللہ کی ہے، طریقہ اللہ کا چلے گا۔ زندگی اللہ نے عطا کی ہے، اصول اللہ کا چلے گا۔ آج کیسی ذہنیت لوگوں کی ہے، حق بتاؤ تو کہتے ہیں ہم ہماری طریقے سے، ہماری مرضی سے کریں گے۔ اللہ کے بندو، تمہاری مرضیاں نہیں چلتی۔ ہاں، گھر کے باورچی خانے میں تمہاری مرضی چلاؤ، جس طرح سالن پکانا ہے پکاؤ، جس طرح کے مسالے ڈالنے ہیں ڈالو، جس طرح کا ٹیسٹ لانا ہے لاؤ، وہاں پر آپ کی مرضی چلے گی۔ شاپنگ کے لیے جا رہے ہو، حلال چیزیں جتنی ہیں ان میں سے جو خریدنا ہے خریدو، جتنے کی خریدنا ہے خریدو، لیکن اس بات کا خیال ہو کہ اسراف نہ ہو اور غیروں کا حق نہ مارا جائے۔ آپ کی مرضی وہاں آپ چلاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اسلام کا معاملہ آئے تو اپنی گردن کو اسلام کے قدموں میں جھکا دو، یہی تمہارے لیے عزت ہے۔ تمہاری گردن جب تک دین کے لیے جھکی ہوگی، تمہارا قد دنیا کے لیے اونچا ہوگا۔ اگر تم اپنے قد کو دنیا کے لیے اونچا بنانا چاہو گے، اللہ تمہاری گردن کو دنیا کے سامنے جھکا دے گا۔ تم اللہ کے آگے جھکو، اللہ دنیا کو تمہارے سامنے جھکائے گا۔ تم دنیا کے سامنے جھکنے جاؤ گے، دنیا تمہیں ہلاک اور برباد کر دے گی۔ کہتا ہے میں بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا تو کہیں کا بہتر ہے؟ تیرے اندر ڈالو تو سب چیزیں جل کے خاک ہو جائے۔ تو وہ چیز ہے کہ لوگ جسے استعمال کرتے ہیں راز جلانے کے لیے۔ کسی عاشق نے معشوقہ کو لیٹر لکھا، اب اسے جلانا ہے، کیا استعمال کیا جائے؟ آگ استعمال کیا جائے۔ تو برائی میں تعاون کرنے والا ہے، برائی کو چھپانے والا ہے۔ اور مٹی جو ہے، مٹی کے اندر خزانہ بھی دفن کر دو تو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ دفن کرنے والا کچھ سال کے بعد آ کر کے نکال لیتا ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ دانہ بو کے چلا جائے تو کچھ وقت کے بعد مٹی جو ہے اس کو دانہ اگا کر کے دے دیتی ہے۔ بہت سارے فائدے مٹی میں ہیں، اور تو صرف جلانے کا کام کرتا ہے۔ تجھے کوئی چھوٹا بچہ ناخیالی میں آ کر کے چھو دے تو اس کا ہاتھ جلا دے۔ اگر کوئی عورت کھانا پکاتے پکاتے دھیان نہ دے تو اس کا ہاتھ جلا دے۔ آگ تو ایسا ہے، اور تو کہتا ہے میں مٹی سے بہتر ہوں۔ آدم کا پہلا جرم یہ تھا کہ اللہ کی نافرمانی کی اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور دلیل یہ دی کہ میں آگ کا ہوں، وہ مٹی کا ہے۔ اللہ نے کہا مٹی میں برکت ہے، آگ میں شر ہے، اس لیے جہنم کے لیے آگ بنائی گئی ہے۔ اللہ نے کہا یہ تیری دلیل نہیں چلے گی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ہمارا حکم آنے کے بعد تو حکم کی نافرمانی کرتا ہے، فخرج، چل نکل جا، بھاگ جا ایسے، چل، یہاں تیری کوئی جگہ نہیں۔ ابھی اس کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا، اس کو جنت سے نکال دیا گیا، جنت سے نکال کر دھتکار دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو گے، اللہ اسلام کی توفیق بھی تمہیں چھین لیں گے، اسلام سے تمہیں بے دخل کر دیں گے۔ آج کتنی بچیاں ہیں دیکھو، آج کٹلوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے کہ نہیں؟ آج وہ چکنے چپاٹے
چکنے چپاٹے کا ہے کہ بھائی ان کی صورتوں پہ لعنت، اس طرف میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کئی ہماری بچیاں مرتد ہوئی، کیوں؟ کیونکہ ہماری ماؤں نے ان کو دین صحیح طریقے سے نہیں سکھایا، دین ان کے پاس صحیح طریقے سے آیا نہیں، انہوں نے دین کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں۔ تو جہاں دین آنے کے بعد تم سمجھو نہ اور اس پر عمل نہ کرو، اللہ وہاں سے تمہارے دلوں سے ہدایت کو بھی چھین لیتے ہیں۔ جس طرح ابلیس کے سامنے حکم آیا، پھر بھی ابلیس نے اس حکم کی مخالفت کی، اللہ نے کہا جنت سے نکل جا، اسی طرح اللہ کے دین سے بغاوت کرو گے، اللہ تمہیں اسلام سے نکال دیں گے۔ جی قرآن کا نقطہ نظر ہے، اللہ نے جنت سے نکال دیا، کہا چل نکل جا۔ اب اتنا بڑا سرکش تھا، نافرمان تھا، کہتا ہے کہ دیکھو میں جنت سے تو نکلوں گا، لیکن اللہ تو مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، بندوں کو کیا کروں گا؟ جتنے بھی تیرے بندے دنیا میں تو بھیجے گا میں ان تمام کو بہکاؤں گا، ان کے رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں چہار جانب سے ان کو لپیٹ لوں گا، اور میری مکمل کوشش یہ ہوگی کہ میں انہیں بہکاؤں۔ اچھا اس کی دشمنی کس سے تھی بھائی؟ جنت میں گیا، جا کر کہتا ہے، اللہ نے کہا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم تم اور تمہاری بیوی سکونت کے ساتھ جنت میں رہو۔ معلوم یہ ہوا انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کا جوڑا ہونا ضروری ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اکیلا ہو تو ابھرا جاتا ہے، اکیلا ہو تو پریشان ہو جاتا ہے، اسی لیے بیوی ہو تو اس کے لیے باعث سکونت ہو، اور بیوی اس مزاج کی نہ ہو جس طرح چاہتا ہو تو عذاب جہنم سے کم نہیں ہے۔ اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے اکیلا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جوڑا ہونا لازمی ہے۔ ہاں، اور جوڑا بھی ایسا ڈھونڈو، کہتے ہیں نا کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں میاں بیوی، تو جب دوسرا پہیہ لگاؤ تو دیکھو کہ اپنے سائز کا پہیہ لگا رہے ہو کہ ٹرک کا پہیہ لا کر اپنی گاڑی کو لگا رہے ہو، وہ پہیے کا خیال رکھنا بھی تھوڑا سا ضروری ہے۔ تو کہا گیا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو چاہو کھانا پینا آرام سے رہنا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن دیکھو شجرہ ممنوعہ کے پاس مت جانا، ٹھیک ہے؟ اب حضرت آدم تو جنت کی نعمتیں کھا رہے تھے، ان کو تو یہ خیال نہیں تھا کہ ایسا کچھ کیا جائے، لیکن شیطان جو تھا اللہ نے اس کو مہلت دی تھی۔ اب آیا، اور آدم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو، جنت میں ہو؟ کہا ہاں جنت میں ہے الحمدللہ، سب کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ کہا دیکھو وہ درخت دیکھ رہا ہوں، اس کے پاس چلو نا کچھ کھاتے، وہاں سے کچھ کھلاتا ہوں تم کو۔ کہا چل اس درخت کے بارے میں تو بات مت کر، وہ درخت کے قریب ہی جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، تو کہتا ہے اس کا پھل کھاؤ۔ کہتا ہے ارے تم کو کیا معلوم، تم میرے سامنے بنائے گئے ہو، ارے تمہارے مٹی تمہارے پتلے میں اللہ نے میرے آگے روح پھونکی ہے، تم کو کیا پتہ ہے؟ تم دیکھو نا اللہ نے وہاں جانے سے تمہیں کیوں منع کیا ہے؟ وہ جو شجر ہے وہ خلد کا شجر ہے، یعنی جو اس کو کھا لیتا ہے وہ جنت سے کبھی نہیں نکالا جاتا، جو اس کو کھا لیتا ہے وہ فرشتوں کی صفوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے منع کیا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ زندگی والے یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ ہو جاؤ، اسی لیے ہم تم کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور اس درخت کا پھل کھا لو۔ دیکھو کتنا مکار تھا، اللہ کہہ رہے ہیں اس درخت کے قریب جاؤ گے تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے، اس کے قریب مت جانا۔ اور یہ مکار کہتا ہے کہ دیکھو وہاں جاؤ گے تو ابدی زندگی مل جائے گی، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اور اس کا مشن کیا تھا؟ اس کا مشن یہ تھا کہ آدم اور حوا کے کپڑے اتار دے، ان کو بے لباس کر دے۔ تو ایک مفسر اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے، شیطان جب بھی گناہ کا ارتکاب کراتا ہے اس کا سب سے پہلا حربہ یہ ہوتا ہے وہ انسان کے جسم سے عزت کا لباس اتار دیتا ہے۔ جی وہ حیا کو ختم کرا دیتا ہے، بے حیائی کو عام کرا دیتا ہے، اور جہاں بے حیائی عام ہوتی ہے سارے گناہوں کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ آ کر کے کہنے لگا اگر اس درخت کو تم کھا لو گے تو ابدی زندگی والے ہو جاؤ گے۔ اب اس کے بہکاوے میں ابا آدم اور اماں حوا آ گئے اور شجرہ ممنوعہ کا درخت کھا لیا، اور جب درخت کھا لیا تو ان کے جسموں سے لباس اتر گئے، اور اللہ نے کہا چلو اب دنیا میں اتر جاؤ، تم نے خطا کی ہے، تم نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے جرم کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ کے آیات سے انکار کیا جائے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ آپ نماز چھوڑیں، آپ زکوٰۃ چھوڑیں، آپ حرام کھائیں، یہ سب بات کے معاملات ہیں بھائی۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم آ جانے کے بعد، اللہ کی فرامین آ جانے کے بعد اس طرف اپنے آپ کو لے کر کے نہ جانا اور اللہ کی آیاتوں کے انکار کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے؟ اسی جرم کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اور دیکھیے جب آدم نے کہا، ابلیس نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، اس کی دشمنی کس سے تھی؟ حضرت آدم سے تھی نا بھائی۔ تو تیری دشمنی ابا سے ہے، تو ساری اولادوں کو لپیٹ رہا ہے، ساری اولادوں کو اپنی زد میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، کہتا ہے جتنے آئیں گے
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں وہاں پنڈلی ڈال کے بیٹھوں گا۔ اور اگر آپ کسی منزل سے جا رہے ہو اور راستے میں دیکھو کہ پاگل کتا موجود ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کے بھاگ جاؤ گے کہ یہ کتا پاگل کتا ہے، مجھے کاٹ لے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا۔ لیکن کتا کسی گاڑی کسی چبوترے کے پیچھے چھپا ہو اور آپ جا رہے ہو اور اچانک سامنے آ جائے تو بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا ہی اچانک سامنے آئے تو آپ پر حملہ کر لیتا ہے، آپ کو پکڑ لیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے میں کھڑا کا ہوں، میں تو رسم و روایات کی آڑ میں چھپا ہوا ہوں، میں تو دادی نانی کے قصیدوں کی چادر اوڑھے ہوا ہوں کہ تمہیں دور سے اندازہ نہ ہو، میں تو اماموں کی تقلید میں بیٹھا ہوا ہوں کہ تم آؤ اور میں تمہیں ایسے پکڑوں کہ تمہیں بھاگنے کی گنجائش نہ ہو۔ وہ کہتا ہے میں کھڑا کا ہوں، میں تو دین سمجھا کر تمہیں بتاتا ہوں، دین سمجھ کر کے تمہارے باپ دادا کو کرایا تھا، اب تم بھی کرا رہا ہوں تاکہ تم اس راستے پر آؤ، میں تمہیں جہنم کی طرف اپنی طرف کھینچ لوں۔ اور دیکھو اس نے کہا صراطک المستقیم، اللہ تیرا ایک سیدھا راستہ ہے میں اس پر بیٹھوں گا۔ اس نے نہیں کہا اللہ تیرے جو 4 حق راستے ہیں میں ان پر بیٹھوں گا، نہیں، نقطے پر غور کرو ذرا سمجھنے والوں۔ اس نے کہا اللہ جو تیرا ایک صراط مستقیم ہے میں اس پر بیٹھوں گا، اللہ 4 راستوں پر نہیں بیٹھوں گا کہ یہ بھی آئے تو حق، 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 نہیں، راستہ ایک ہی ہے اور اس پر بیٹھوں گا جو کہ حق ہے۔ پتہ یہ چلا کتاب و سنت کی روح ایک ہے، کتاب و سنت کا مصدر ایک ہے، کتاب و سنت کا لایا ہوا طریقہ ایک ہے، وہی طریقہ ہے جس کا ذکر خود ابلیس نے بھی کر دیا۔ ارے کتنا مکار ہے، دیکھو خود کہہ رہا ہے اللہ ایک راستہ ہے اور لوگوں کو یہ پٹی پڑھا رکھی ہے کہ اس کا بھی راستہ صحیح، اس کا بھی دامن صحیح، اس کا بھی راستہ صحیح۔ یہ بہت بڑا مکار ہے۔ اور جب اس نے دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے آدم کے دل میں جگہ دے، کس وسیلے سے مانگا؟ کہا اللہ تو مجھے دے، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی شجرہ نہیں، کچھ نہیں، ڈائریکٹ مانگ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے آدم کے دل میں جگہ دے کہ میں اسے بہکاؤں۔ خود تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگ کے آ گیا اور دنیا میں آ کر سب کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ اگر غوث سے نہ مانگا، غوث کی مدد نہ لی تو اللہ نہیں سنے گا، اجمیر صاحب سے نہیں مانگا تو اللہ نہیں سنے گا، فلانا کا وسیلہ نہیں لیا تو نہیں سنے گا، یہ بزرگوں کے وسیلے لو۔ کتنا بڑا یہ مکار تھا، خود تو ڈائریکٹ مانگ لیا اور امت کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ جب تک وسیلہ نہیں لوگے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں شیطان کے ہر حربے سے بچو، اس کا چھوٹا وار بھی اتنا خطرناک ہے کہ تمہیں بہکانے اور بھٹکانے کے لیے کافی ہے۔ اچھا تو شیطان کی باتوں سے، شیطان کی باتیں بھی اللہ نے قرآن میں رکھی، کیا کتاب ہے دیکھو، شیطان کی باتیں بھی اللہ نے ذکر رکھی تو سمجھنے والوں کے لیے اتنی نشانیاں رکھ دی کہ دیکھو تمہارے دشمن کی زبان سے بھی ہم توحید کو کیسے نکالتے ہیں۔ اللہ فسبحان من ھذا کلامہ، کہتا ہے کہ دیکھو میں ایک راستے پر بیٹھوں گا، اس نے بھی بتا دیا کہ اللہ کا راستہ ایک ہے، اور کہا کہ میں 4 جانب سے ان کو بہکاؤں گا اور میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کروں گا اور پنڈلی ڈال کے اس صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان نے بھی مسلمانوں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اللہ کی توحید کا اور اللہ سے جڑنے کا راستہ ایک ہے، وہ سوائے توحید کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جب میں پنڈلی ڈال کے بیٹھا ہوں تو یہ سمجھ لو کہ میں تمہارے درمیان روایتیں لانے والا ہوں، میں کہوں گا فلانا امام کی روایت یہ، میں کہوں گا فلانا امام کا طریقہ مذہب یہ، میں ساری چیزیں دین کے طریقے پر لاؤں گا۔ ارے یہ بھی تو اچھا عمل ہے نا، کر لیا جائے تو کون سا حرج ہے، ارے ایک رات ہی تو ہے نا، رات میں جاگ کر عبادت کر لی جائے تو کون سا حرج ہے، دن کا روزہ یہ ہے نا، رکھ لیا جائے تو کون سی حرج کی بات ہے، اور 11ویں ہے نا پکا کے کھلا لی جائے تو کون سی بات ہے۔ اللہ کا قرآن ہی پڑھ رہے نا، شیخ صاحب سامنے کھانا رکھ لے کے بسم اللہ پڑھے تو شیطان بھاگ جاتا، کہتے یہ مکار بیٹے ہمارے، فاتحہ پڑھے تو ابلیس کی اولادیں بھاگ جاتی، کہتے یہ باتیں ہیں ہمارے لوگوں کی، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو رحم کرے۔ میرے بھائیوں، جہاں فاتحہ پڑھا کر نبی کا دین مٹایا جائے، شیطان وہاں سے تمہارے لیے راستے کھولتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ فاتحہ سن کے ابلیس کی اولادیں بھاگتی ہے۔ ابلیس تو یہی کہہ رہا ہے کہ میں تم کو اپنی اولاد ایسے بناؤں گا کہ تم خود یہ سمجھو گو کہ ہم بہت اچھے ہیں اور آگے والے ابلیس کی اولاد ہے۔ یہی تو سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ آپ توحید والے بھی ہیں تو اپنے آپ کو جائزہ لے، یہ نہ کہیں کہ ہم توحید والے ہیں تو شیطان کے ہر حربے سے بچے ہوئے ہیں۔ اپنے ذات میں ہمیشہ جھانکتے رہو کہ کہیں کسی طریقے سے شیطان ہم میں داخل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ خیال جس کے اندر آ گیا کہ میں شیطان سے بالکل بری ہوں، اس نے احمقانہ بات کہہ دی، اور اس کے احمقانہ بات پہ ابلیس مسکراتا ہے کہ میں یہی تو چاہتا تھا کہ تو میری طاقت سے بے خبر ہو جائے اور میں تیرے دل میں گھر کر جاؤں۔ اسی لیے کبھی یہ مت کہو کہ ہم شیطان کے پنجے سے بچے ہوئے۔ ارے انبیاء نہیں بچے، آدم کے اندر، جنت کے اندر آدم نہیں بچے، زمین کے اوپر موسیٰ نہیں بچے، دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بچے اس کے حربے سے۔
تو تم 14ویں صدی میں پیدا ہو کے قرآنوں کو طاق میں قرآنوں کو رکھ کے قرآن حدیث سب پیچھے ڈال کے بابا گری بتا کے تم کیا سمجھتے ہو ہم شیطان سے بری ہیں؟ آگے چلتے ہیں۔ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان آپ کو لے کر کے نہیں جاتا، چلو بھائی میرے ساتھ خبر کو چلو وہاں جا کے مانیں گے۔ شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا۔ کیسا وسوسہ ڈالتا کہ فلانا بابا ہے، ان کی اتنی کرامتیں ہیں، کرامتیں کیسی ہے کہ جلسہ چل رہا تھا، اوپر سے ایک چیل گزر رہی تھی، اس چیل کی آواز سے سب کو ڈسٹرب ہو رہا تھا، پیر صاحب نے نظر اٹھا کے پلک جھپکائی تو چیل کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بھائی یہ بتاؤ تمہارے رب کا دین اتنا مشکل ہے کہ مسجد کے اندر ایک بدو آیا، پیشاب کر کے چلا گیا، اللہ کے رسول نے کہا مت مارو اسے، اپنی حاجت پوری کر کے دوبارہ ہونے دو، اس کے بعد تم صاف کر لینا۔ نبی مسجد کے اندر بدو پیشاب کر رہا ہے تو اسے مارنے سے منع کر رہا ہے، اور تم کہتے ہو اس نبی کا ماننے والا صرف چیل کی آواز اپنے بیان میں سنتا ہے تو نگاہ سے چیل کو کاٹ دیتا ہے۔ نبی، ارے تمہیں کیا دلیل دوں، کیا تم کو بتاؤں جی میں؟ نبی پیشاب کرتا ہوا اس کو دیکھ رہے ہیں کہ نبی کے اقتدار میں نہیں ہے کہ نبی آنکھ سے کاٹنا تو دور کی بات ہاتھ سے مارنے کا حکم نبی نہیں دے رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ پیر صاحب نے نگاہ اٹھائی تو چیل کے ٹکڑے ہو گئے۔ کیسے ہوئے؟ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ تم پیر گیری میں پڑے رہو اور یہی جھوٹے واقعات میں تمہیں بیان کر کے تمہیں گمراہ کروں۔ چلیے اب اس کے بعد آگے کہا گیا شیطان سب سے پہلے تو وسوسہ ڈالتا ہے، اور شیطان کے وسوسے کے اندر جو آ جائے، اور اسی طرح حضرت یوسف کے تعلق سے جب آیا کہ اسے برائی کی طرف آمدہ کیا گیا تو اللہ کہتے ہیں یوسف کے دل میں ذرہ برابر، صرف تھوڑی سی ایک اتنی سی خیال آیا، کیونکہ سارے دروازے یوسف کے لیے خیر کے بند تھے، یوسف ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں پر برائی سے بچنا بہت زیادہ محال تھا، تو شیطان نے ان کے دل میں بھی وسوسہ ڈالا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے یوسف کے دل سے اس وسوسے کو نکال دیا اور ہم نے یوسف کے لیے دروازے کھول دیے اور اس کو نکال دیا۔ پتہ یہ چلا ابلیس نبی کے دل میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، دنیا کے ہر انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معوذتین تم کو سکھاتے ہیں تو اس کے اندر اس بات کا ذکر کرتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ یہ دعائیں، یہ صورتیں کس لیے پڑھنے کے لیے کی گئی بھئی؟ نمازوں کے بعد، صبح و شام کے بعد، اسی لیے کہ اس مکار سے ہماری پروٹیکشن ہو جائے۔ یہ تمہارے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال دے گا اور تمہیں گمراہ اس طرح کرے گا کہ تمہیں معلوم بھی نہیں چلے گا، تم اس بات سے بے خبر رہو گے کہ اس نے تم کو گمراہ کر دیا ہے۔ نقطۂ نظر یہ ملا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور یہ کرنا شیطان کا کس لیے تھا؟ شیطان یہ کس لیے چاہتا تھا کہ آدم اور حوا کو بہکایا جائے اور ان کو جنت سے نکالنا جائے تاکہ ان کو دھوکے میں رکھا جائے۔ کس لیے دھوکا؟ تاکہ یہ ماں باپ ہیں، ان کو میں پکڑ لوں تو ساری اولادوں کو پکڑنا اور ان کو ذلیل کرنا میرے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ یہ حربہ اور یہ پلاننگ اس کی تھی، وہ اپنی پلاننگ کے مطابق کام کرتا رہا اور کامیاب بھی ہو گیا، اور جب کامیاب ہوا تو اللہ نے کہا تم جنت سے نکل جاؤ۔ اچھا، اب نکلنے کے بعد کیا ہوا وہ دیکھو، دونوں جہنم سے نکالے گئے، جنت سے نکالے گئے، ابلیس بھی نکالا گیا، آدم بھی نکالے گئے۔ ابلیس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، آدم کا جرم یہ تھا کہ اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ کی نافرمانی کی۔ دونوں زمین پر اتارے گئے، لیکن جب دونوں زمین پر آئے تو اللہ کہتا ہے آدم کی حالت یہ تھی کہ ہم سے دعائیں التجائیں کرتے، چاہتے تھے کہ ہم ان کی دعا کو قبول کر لیں، ہم ان کو معاف کر دیں، لیکن شیطان پلاننگ بنا رہا تھا کہ اب جتنے مسلمان آئیں گے، انسان آئیں گے، ان کو کس طرح برائی کی طرف بلاؤں۔ تو پتہ یہ چلا غلطی ہونے کے بعد نادم ہو جانا یہ سب سے بڑی غلطی کی سزا ہے، اور یہ سب سے بڑی غلطی کا کفارہ ہے۔ غلطی کا سب سے بڑا کفارہ اپنی غلطی پر ندامت یہی ہے، اور سب سے بڑا جرم غلطی کرنے کے بعد اور سب سے بڑی شیطانیت یہ ہے کہ اپنے جرم کو جرم نہیں سمجھنا اور اسی پر جمے رہنا، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا۔ اللہ نے آدم اور ابلیس دونوں کی سنت کو یہاں بیان کر دیا۔ مسلمانوں تم خود دیکھو آدم والی سنت پہ ہو کہ ابلیس والی۔ اس کے بعد کہا گیا قالا، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یقیناً اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اپنی جانوں پر ظلم کہاں سے ہوا؟ یہ تو اللہ کا حکم نہیں مانے نا، اللہ کا حکم نہیں مانا گیا تو یہ تو حکم کی نافرمانی ہوئی۔ آپ نے نماز چھوڑ دی تو آپ نے اپنی جان پر کہا، آپ تو نماز چھوڑے سوئے رہے، آپ کو تو نیند ملی، آپ کے لیے ظلم کہاں سے ہوا؟
ہاں ظلم اسی لیے ہوا، نقصان اسی لیے ہوا، اللہ نے ظلم کا لفظ اسی لیے استعمال کیا کہ دنیا کے اندر تو تم تھوڑی دیر کے لیے آرام پا لو گے، لیکن یہ تمہارا جرم تمہارے نام اعمال میں اس قدر وزن ہوگا، اس قدر وزنی بن کے پڑے گا کہ تمہیں جہنم کی آزشیں اور جہنم کی اذیتیں اس سے زیادہ تم کو ملے گی۔ جی دنیا کے اندر آپ نماز چھوڑ دیے، کچھ دیر کے لیے سکون مل گیا، ایک آدھے گھنٹے کی نیند اور سو گئے، ایک کچھ لاکھ روپیہ آزادہ کھا لیے سود کے ذریعے سے، کچھ اور اچھے بنگلے شنگلے بنا لیے، کچھ اچھے ہو گئے، یہ کچھ دیر کی آرائی، یہ آرائی چیز ہے جس کو ختم ہونا ہے، لیکن جب تم مر کے آؤ گے تو تمہاری یہی چھوٹی موٹی آرائشیں تمہارے نام اعمال کو اس قدر وزنی کر دے گی، اس قدر گناہوں سے بھر دے گی کہ جہنم کا عذاب تم پر بڑا گراں گزرے گا۔ اس لیے اللہ چاہتے ہو دنیا کی تھوڑی لذت میں نہ رہو، بڑی بڑی چیزوں کی طرف آؤ، بڑی نعمتوں کی طرف آؤ، اور جب تم یہ دنیا کی لذتوں سے ہٹ کر دین کی طرف آؤ گے، اللہ کی جنت کی رغبت کرو گے، ہم یہ دنیا کی جو رنگینیاں تمہیں اپنی طرف مائل کر رہی ہیں ان کو بھی اپنے رحم و کرم سے ہم ہٹائیں گے۔ ضرورت یہ ہے تم آؤ تو، اللہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے ان کو کلمات سکھائے۔ اللہ سے کلمات سیکھ کر کے آدم نے دعا مانگی اور مانگنے کے بعد اللہ نے ان کو دعا کو معاف کیا۔ ایک نقطہ ایک اور یہ ملتا ہے کہ کسی بھی عمل کی دلیل جب تک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نہ ملے اسے نہ کرو، چاہے دنیا اسے کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ بتاتی ہو۔ اگر نبی سے یا اجماع امت سے یا سلف کے منہج سے تمہیں وہ چیز نہ ملے اس کی طرف مت جاؤ، کیونکہ آدم کی دعا بھی قبول ہو رہی ہے تو انہی کلمات پر جو اللہ نے سکھائی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کی رضامندی چاہتے ہو تو وہی چیزیں کرو جو اللہ نے سکھائی ہے۔ اللہ آپ کسی مہمان کی استقبال کرے، کوئی آپ کے گھر آئے، آپ اس سے پوچھتے ہو نا بھائی آپ کی خواہش بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، تو مہمان جس طرح کا چاہ رہا ہو آپ اس طرح کریں گے نہ کہ مہمان کو کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اب مہمان آیا اس کو بیگن کا سالن پسند نہیں ہے، آپ بیگن لا کے رکھ دیے کہ بھائی یہ ہمیں پسند ہے آپ کھاؤ، تو بیگن کھلانا یہ آپ کی کھانا آپ کی پسند ہے لیکن کھانا اسے ناگوار ہے۔ بھائی اس کو بریانی پسند ہے تو مہمان کو بریانی کھلاؤ لا کر کے، اس کی جو پسند ہے اس طرح سے کرو۔ اور ہم اسی طرح کرتے ہیں، مہمان کو جو چیز پسند ہے عمدہ سے عمدہ لا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنی زندگی کے اندر شریعت کے اصول سے ہر وہ عمل کرو جو اللہ کو پسند ہو اور جس کا حکم اور جس کی تعریف اللہ نے بیان کی ہے۔ آدم نے وہی کیا اور وہی کرنے پر فائدہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ اس کے بعد بیان فرمایا گیا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما۔ ایک اور بات یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ شیطان کے پاس کیا طاقت ہو سکتی ہے، یہی نہ کہ وہ بہکا دے، لیکن اللہ اس کی ایک اور طاقت کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ بھی اقتدار دیا ہے کہ انہ یراکم، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ انسانی آنکھ شیطان کو دیکھ نہیں سکتی حقیقی شکل میں۔ انہ یراکم، وہ تمہیں، وقبیلہ، وہ تمہیں اس طرح سے دیکھ رہا ہے جس طرح کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ معلوم یہ ہوا شیطان کی ہر نظر میرے اور آپ کے اوپر جمی ہوئی ہے۔ شیطان ہم کو دیکھ رہا ہے اور وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ ایک مفسر اس کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا اچھا کہہ رہا ہے، جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی دشمن ہے اور آپ کی ہر حرکت پہ نظر رکھا ہوا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کا دشمن آپ کی حرکت پہ نظر رکھا ہوا ہے، کیوں؟ وہ آپ سے طاقتور ہے، وہ آپ سے پاورفل ہے۔ آپ اس کے پاس جاتے ہیں جو اس سے زیادہ پاورفل ہو۔ شیطان تم سے طاقتور اس معنی میں ہے کہ وہ تم پر نظر رکھا ہوا ہے، تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے کہ کہاں فساد پایا جائے اور اس کو میں کہاں بہکاؤں، تو تم اس ذات کی طرف جاؤ نا جو اس سے زیادہ طاقتور ہے، تم اس ذات کی طرف جاؤ جو اس سے زیادہ طاقتور ہے اور جو اس کو کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا شیطان تمہیں دیکھ رہا ہے، تم شیطان کو نہیں دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ ہے جو تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، شیطان کو دیکھ رہا ہے، تو جو سب کو دیکھ رہا ہے تم اس کی طرف جا کے مدد مانگو نا۔ اگر تم اس سے جڑ جاؤ گے جو تمہارے دشمن پر نظر رکھا ہوا ہے تو تم ایکٹیو ہو جاؤ گے ہر شیطان کے اس حملے سے جو شیطان تم پہ کرنے والا ہے۔ اب کوئی ایسی پارٹی ہے جس کو پتہ ہے کہ اگلی پارٹی کا یہ پلان ہے، وہ لوگ یہ قدم اٹھانے والے ہیں، آپ اس پارٹی سے جا کے مل گئے جس کو آپ کی دشمن پارٹی کے بارے میں خبر ہے، تو وہ آپ کو پہلے بتا دیں گے کہ دیکھو آپ کی دشمن پارٹی فلانا یہ عمل کرنے والی ہے، لہذا آپ متنبہ ہو جاؤ، آپ خبردار ہو جاؤ۔ آپ اس حملے کا جواب دینے کے لیے پہلے سے ریڈی ہے،
اسی لیے آپ اس ذات سے ملو جو تمہیں شیطان کے ہر حملے کی خبر دے سکتی ہو۔ اور وہ ذات کون ہے جی؟ وہ ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور اس نبی کی ذات ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے دین کو میرے اور آپ تک پہنچایا ہے۔ تو بتائیے چلے شیطان کا حملہ جب بھی ہو اللہ کی طرف جانا، اللہ آپ کو پہلے بتا دیتے۔ قرآن آپ کھولیں گے، شیطان آپ کی زندگی میں شاید بعد میں وہ حملہ کرے، لیکن اللہ پہلے بتا دیتے کہ دیکھو شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے۔ شیطان تمہارے نفس میں داخل ہو کر حملہ کرتا ہے۔ شیطان دین کی باتیں بتا کر جو کہ دین نہیں ہوتی لیکن زخرف القول، اس کو اچھی باتیں، اس کو مزین چکنی چپڑی باتیں بیان کرتا ہے تمہیں تاکہ بہکائے۔ شیطان تمہارے مال کے ذریعے سے تمہیں بہکا سکتا ہے۔ جو چیزیں جو حربے شیطان استعمال کرے گا تمہاری زندگی میں، ابھی تمہاری عمر کم ہے، تمہاری جوانی میں، تمہارے بڑھاپے میں جو شیطان تمہیں جس طرح بہکائے گا، ان تمام کی لسٹ اللہ نے پہلے یہاں بنا کے رکھ دی ہے۔ تو پتہ یہ چلا شیطان تم سے طاقتور ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس ذات کی طرف رجوع کرو جو اسے دیکھ رہی ہے تاکہ تم شیطان کے ہر حملے سے پہلے باخبر ہو جاؤ اور اس کے حملے کا منہ توڑ جواب دے سکو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا کہ وہ تمہیں اس جگہ سے جا گھرائے جہاں کہ تم نہیں دیکھ رہا ہو۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں ایسی طاقت اور اقتدار عطا کر دیں گے کہ تم شیطان کو تو نہیں دیکھو گے پر شیطان کے ہر حملے کو دیکھ لو گے۔ شیطان کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ہر، آپ یہ بتاؤ کسی شخص کو دیکھ کر اس کے بارے میں معلوم کرنا یہ بڑی بات ہے، یا پھر صرف اس شخص کا نام سن کر، اس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ اس کا نام سن کر کے اس کے بارے میں ہر خبر رکھ رہے ہیں، یہ آپ کا علم قوی ہے؟ یا کسی شخص کو دیکھ کر وہ آپ کے پاس بیٹھ رہا ہے، آپ کے پاس آ رہا ہے تب آپ اس کے بارے میں جانے ہوں؟ تو علم میں تو فرق ہے نا بھائی، کہ ایک شخص جس کو آپ نے دیکھا ہے، آپ اسے جانتے ہو، اس کے بارے میں آپ نے خبر رکھی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کے بارے میں صرف آپ نے سنا ہے، اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے زندگی میں، لیکن اس کے ہر موومنٹ، ہر اس کی حرکت پہ آپ کی بخوبی نظر ہے، یہ آپ کے علم کے کمال ہونے کی نشانی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے بندو ہم تمہیں علم کمال دینا چاہتے ہیں جب تم اللہ کے شیطان کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو۔ اسی لیے سورۃ المجادلہ کے اندر کہا گیا حزب اللہ اور حزب الشیطان کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا حزب اللہ کے اندر وہ سارے لوگ ہیں، ضروری نہیں ہے عالم ہی ہو، ضروری نہیں ہے عابد ہی ہو، ضروری نہیں ہے زاہد ہی ہو، جاہل بھی شخص ہے لیکن اس کے اندر دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی رغبت ہو، اللہ اس کے ذریعے سے شیطان کو شکست دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جاہل بھی ہو لیکن دین کی سمجھ رکھتا ہو، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کے فرامین پر عمل کرتا ہوں، تو وہ شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی علم رکھنے والا اور اقتدار رکھنے والا شخص ہو، وہ تو اور بھی زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا، اس کو تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سارے شیطان کے حملے ہیں۔ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کے دین کی طرف راغب ہو۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، یہ ایسی کتاب ہے بھائی جس کا ایک ایک لفظ سمندر جتنی گہرائی رکھتا ہے، اس کے ایک ایک معنی کو سمجھا جائے تو وقت نکل جاتا ہے۔ وقت ہمارے لیے ناکافی ہے، وقت کو دیکھنا پڑتا ہے، آپ لوگوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اسی لیے یہ بہت مختصر سی باتیں تھیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارے اندر عمل صالح اور عقل سلیم اللہ ہم کو عطا کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔